بسم اللہ الرحمن الرحیم نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز، محترم، محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ صیام، شہر نور، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس خوش نصیبی پر اور فیروز بختی پر میں آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ نور کے دامن میں اتنے اجالے اور اتنی روشنیاں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے من روشنیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی صورت میں ہمارے اوپر اپنی کرم نوازیوں اور الطاف و منن نچھاور کی۔ اس ماہ نور کی ہر شب، ہر دن، ہر ساعت اور ہر گھڑی بخششوں اور رحمتوں کا مجدہ لیے جلوہ فراز ہوتی ہے۔ اس شہر نور کی برکتوں سے من کے میل دھلتے ہیں، روحوں کو تازگی، فرحت اور اجالے نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منور کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر کی روشنی کا ساماں کرتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر وقت برسر پیکار ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ جب اس نے انکار سجدہ کیا تو اس وقت اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اس لیے میں
تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو انکار پر اکسانے والا شیطان کا نفس تھا جو شیطان کو شیطان بناتا ہے، حالانکہ اس نے کائنات کے گوشے گوشے پہ سجدے کیے تھے، لیکن اس کی انانیت نے، اس کے تکبر نے اور اس کے نفس کی سرکشی اور تمرد نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی ان کی زبان پر کبھی لفظ میں نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ کوئی شخص کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور یہ لفظ ان کی زبان پر میں لے کر کے آؤں گا۔ بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگا حضرت میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ عرض کی شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ خیال تھا کہیں گے کہ میں کہوں گا کہ دیکھو یہ لفظ آ گیا نا ان کی زبان پہ۔ کہا بتائیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ فرمانے لگے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ نماز ہو گئی، سلام پھرا، خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ کس نے پوچھا تھا؟ ایک سمت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے۔ کہا اسی شے نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ انانیت، یہ تکبر، یہ سرکشی، یہ تمرد شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ تو دو دشمن ہیں ہمارے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اکیلی جان ان دو دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور وہ ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات تگ و دو میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارے من کو غلیظ اور گندا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نفس اور اس شیطان کی وجہ سے ہم لوگ اپنے رب سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا نہ سے۔ اس نفس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، ورنہ ہم تو پاک تھے۔ اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ ہم تو پاک تھے، ہم تو ستھرے تھے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیاں۔ تو ہمارے ضمیر کی چادر صاف تھی، سفید تھی، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دبا نہیں تھا، لیکن نفس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ شیطان شامل ہوا، دو دشمن تنہا جان پھنس گئے، لیکن اللہ کا کرم ہوا جب ماہ سیام آیا، دو دشمنوں سے ایک دشمن کو باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے رہ گیا۔ ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتے ہی مسجدوں کے دروازے کھل گئے، اور جنہیں جمعۃ المبارک کی نماز بھی نصیب نہیں تھی وہ بھی پنجگانہ نماز کی حاضری کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں۔ یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ایک رکاوٹ تھی جو دور ہوئی اور لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے۔ نظر کی بدکاری ہے، خیال وسوسے اور سوچوں کی ناپاکیزگی کا طوفان ہے، یہ نفس موجود ہے۔ شیطان بند گیا، نفس موجود ہے۔ جو نیکیوں کی طرف رغبت ہوئی وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوئی، اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کی موجودگی کی دلیل ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہے۔ اگر ہم اس موقع پہ اپنے نفس کی سرکوبی کر لیتے ہیں اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتے ہیں تو پھر شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اگر ہم روزے بھی رکھتے رہے،
نمازیں بھی پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیل میں بھی مشغول رہے، لیکن نفس سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے، تو پھر مہینے کے بعد ہماری وہی حالت ہوگی جو اس مہینے سے پہلے ہماری حالت تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کنواں پاک کرنا ہو تو پانی نکالنے سے پہلے جو اس میں کتا گرا ہوا ہے پہلے اس کو نکالیں۔ یہ دل کنواں ہے، نفس کتا ہے۔ اگر ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہے لیکن اس کتے کو درمیان سے نہ نکالا تو کنواں کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، یہ دل کا کنواں پلید ہی رہے گا۔ اگر دل کو اور من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کی پلیدی سے جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ شیطان بندھا ہوا ہے، نفس سے جان چھڑا لو، پھر اس کے بعد ماہ صیام کا مہینہ آپ کے لیے تقوی کا نور لیے جلوہ فراز ہے، من کی روشنیوں کا ساماں نصیب ہوگا۔ آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ پر نور کے حسین لمحوں کو، صبحوں اور شاموں کو، راتوں اور دنوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے، اپنے نفس کے خلاف عملی جہاد کر کے، اپنے باطن کے تزکیے اور اپنی روح کے تصفیے کا ساماں کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے۔ حسب سابق امثال بھی رمضان المبارک کے عشرہ اول کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کرنے کے لیے 10 روزہ فہم دین کورس شگن میرج ہال میں حسب روایت آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ مقصود تہذیب نفس، باطن کی صفائی، روح کی پاکیزگی، فکر و شوق کی بالیدگی اور حضور علیہ السلام کی نور نور باتوں سے اپنے اندر کو اجلا اور پاک کرنا ہے۔ نہ تو علم کا زور دکھلانا مقصود ہے، نہ خطابت کا تنتنا، اور نہ ہی کسی شخص کو استدلال کے زور پہ مغلوب کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ایک درد مند دل کی ایک آرزو ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو وہی کھویا ہوا مقام عطا کر دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ ہو سکتا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ دلوں کے اضطراب کا علاج بن جائیں، اور میرا تھکا تھکا لہجہ اور دھیما دھیما میرا انداز کسی کے زخموں کا پھاہا بن جائے۔ اسی امید پر ایک طویل سفر کر کے ہر روز آپ کے حضور حاضر ہونے کا منصوبہ میں نے ترتیب دیا ہے۔ آپ جس شوق و وارفتگی کے ساتھ صبح تشریف لائے، مجھے آپ کے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر رہے گی، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ، ایمان اور تقاضے، اس حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اللہ کو ایک ماننے، ایک کہنے اور اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی معرفت۔ دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اور تیسری ونفی الانداد عنہ جملتاً، اس سے تمام ضدوں کی نفی کرنا، اس سے تمام شرکاء کی نفی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید جب ان 3 چیزوں کا نام ہے
تو اس کے متضاد جو 3 چیزیں ہوں گی انہی کو پھر شرک قرار دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ توحید 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صفت وجوب وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہم ہیں ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں اس کو ممکن کہتے ہیں۔ ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں جہتیں برابر ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہم ممکن ہیں۔ جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ممتنع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ایک تو اس کا اعتقاد، یہ توحید ہے۔ دوسرا ہر شے کا خالق اللہ کو جاننا۔ کائنات میں کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو۔ ہاتھی کا خالق بھی وہ ہے اور چونٹی کا خالق بھی وہی ہے۔ اس اعتقاد کو توحید کہتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر شے کا مدبر صرف اللہ کو جاننا، یعنی ہر شے کی تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ گو اس نے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف کاموں میں لگائے ہیں، لیکن تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ تدبیر بتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن تدبیر بتوں کے ہاتھوں میں مانتے تھے۔ یہ ہندو جو بت پرست ہیں، ہماری ہمسائیگی میں بستے ہیں، یہ بھی تمام معبودوں کے ایک معبود کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے ہیں، اس لیے وہ موحد نہیں ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے معاملے میں شریک ہیں اور یہ خود تدبیر کرتے ہیں۔ یہ منافی توحید ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ جانے۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تحیت تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو تعظیمی سجدہ کہہ سکتے۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا اور تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، من وجہ شرک ہے، کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ سے پوج رہا ہے۔ حد رکوع تک کسی کے لیے جھک جانا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کسی بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے رکوع تک جھکنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے جھکے گا تو کفر ہوگا، لیکن اگر محض تعظیم کے لیے جھکے گا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے قیام کیا جائے تعظیماً ہماری شریعت میں وہ جائز ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے قیام کیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص آئے اس کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت سعد آئے تو ان کی قوم کو حضور نے کہا قوموا لسیدکم، اپنے آقا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ تو قیام تعظیمی وہ شریعت مصطفیہ میں جائز ہوا، لیکن قیام عبادت کے لیے کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی شریعتیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی رہے ہیں۔
70 امتیں ہوئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت 70 کے عدد کو پورا کرنے والی ہے۔ 313 رسل ہوئے ہیں، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے اور لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے۔ ان سب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں، اس میں سر منہ بھی فرق نہیں ہے، احکام میں فرق آتے رہے لیکن اعتقادات جو بنیادی ہیں وہ ایک ہی رہے۔ تو کسی دور میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو سجدہ روا نہیں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پہ جلوہ فراز تھے اور انہوں نے جو بچپنے میں خواب دیکھی تھی کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کی جب تعبیر دیکھی اور ان کی رشتے میں خالہ، ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا۔ آج ہمارا تحیت کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہے تحیت المسلم۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو کہے السلام علیکم، کوئی کلام کوئی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم کہے، اس کا معنی ہے کہ تیری سلامتی ہے، اور وہ بھی آگے جواباً کہے وعلیکم السلام، کہ تجھے بھی سلامتیاں ہوں۔ یہ ایک مومن ملاقات کرتے ہی دوسرے مومن کو ضمانت دیتا ہے کہ تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو، اس کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تجھے سلامتی دیتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے میرے بھائی اگر تو سلامتی دیتا ہے تو میں بھی سلامتی دیتا ہوں تجھے، میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ منافقت ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے اور نیچے سے جڑیں کاٹے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ منافقت کا انداز ہے۔ جب مومن کہتا ہے السلام علیکم، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج اپنی رفتار اور اپنا مدار بدل لے، چاند چاندنی دینا چھوڑ دے اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن مومن جب یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ دیتا ہے اپنے بھائی کو السلام علیکم، اس وعدے سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے تجھے سلامتی ہو، یہ ہے تحیت المسلم۔ لیکن اس دور میں تحیت سجدہ کرنا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، یہ سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو سجدہ عبادت ہے وہ کسی شریعت میں کبھی بھی ایک تھوڑے اور قلیل لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ جانے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں توحید ہیں۔ میر شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اوپر جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی ربوبیت کی معرفت، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ شریک کی نفی کرنا، یہ توحید ہے اور یہی توحید خالص ہے۔ اب اس عنوان کے ساتھ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مجھے وقت کی تنگ دامانی کا بہرحال لحاظ ہے، تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ توحید کا ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ مستقل بالذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے نور سے فیض حاصل کر کے اس دنیا کے اوپر سما، حیات، زندگی جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سما، حیات، جو کچھ بھی اس کی صفات ہیں، جو نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، یہ نہیں کہ وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہیں یا ان کو پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح وہ بھی مستقل بالذات ہیں، اور وہ اپنی ان صفات کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، جب مرزوق نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا، اور جب کوئی شے موجود نہیں تھی
تب بھی وہ سمیع تھا اور بصیر تھا، اس کے اوپر کبھی بھی عدم نہیں آیا، نہ اس کی ذات پر اور نہ اس کی صفات پر، وہ حدث سے عدمیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل، فہم، گمان، تصور میں جو آئے اس کی نفی کر دینی چاہیے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، لا شریک ہے، پوری کائنات کو وہ اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا زمانہ سارا جہان اس کا محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سارے زمانے کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ عدمیت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ازل سے ہے اور تا بابد ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ فہم میں سما سکتا ہے، نہ گنتی میں آ سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کے لیے جو واحد یا احد کا لفظ ہے، یہ وحدت عددی نہیں ہے، نوعی نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، اتصالی نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت حقیقی ہے۔ یعنی اگر اس کو وحدت عددی کہیں گے تو واحد عربی میں کہتے ہیں الواحد نصف الاثنین، واحد دو کے آدھے کو کہتے ہیں، جو دو کا آدھا ہو اس کو کہتے ہیں ایک، اس کو کہتے ہیں عددی اعتبار سے واحد ہونا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بھی پاک ہے، دو کا آدھا ہونا اللہ اس سے پاک اور مبرر ہے، اس کی مثل نہیں کہ جس سے مثال دی جا سکے، لیسا کمثلہ شیء، اس لیے عقل انسانی سمجھنے سے قاصر۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ دل مانتا ہے کسی ذات کو لیکن وہ حدود عقل سے ورا ہے، نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چھوا جائے، نہ پکڑا جائے، نہ سنا جائے، نہ عقل کے دائرے میں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی موجود ہے، بلکہ واجب الوجود ہے۔ اب انسان کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن انسان مانتا ہے۔ آسمان کی مثال لے لیجئے، 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے، بغیر ستون کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے؟ انسان کیا اس کو سمجھ گیا ہے؟ تو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تصور ذہن میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کوئی تصور پیدا ہو جائے ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ ایسے ویسے سے پاک ہے، یعنی کم سے بھی پاک ہے، کمیت سے بھی پاک ہے، مقولات عشر میں سے کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر جو بھی خیال آئے اور جو بھی تصور باندھے یا تصور آ جائے، اس تصور کی نفی کریں کہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو عقل کے دائرے میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل اس کی مخلوق ہے، اس لیے مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی؟ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی لیسا کمثلہ ہی، اس کی مثل کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مثل ہو تو مثال دینا۔ ایک نابینا آدمی جو پیدائشی نابینا ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سبز رنگ یہ ہوتا ہے، سرخ یہ ہوتا ہے اور سفید یہ ہوتا ہے؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے اس کو آپ جو مرضی دلیل دے لیں لیکن اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ سرخی اس طرح کی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کی کھیر مشہور ہے کہ کوئی حافظ صاحب نابینے تھے، ان کے پاس کھیر لے آیا اور کہا کہ حافظ جی کھیر کھا لیں، تو حافظ صاحب نے پہلے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، تو کہنے لگے کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ بالکل سفید ہوتی ہے۔ اب آپ صاحب کو سفیدی کا تو پتہ نہیں تھا، کہنے لگے کہ سفیدی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہنے بالکل دودھ کی طرح۔ انہوں نے کہا دودھ کیسے سفید ہوتا ہے؟ اب جو سمجھانے والا پریشان ہو گیا، کہنے لگا بالکل جو بگلا جانور ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ سب کہنے لگے وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے بازو کو یوں ٹیڑھا کیا اور کہا ذرا ہاتھ دو، ہاتھ دیا اور اپنے جو ہے وہ بازو پہ پھیرا، کہا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ سب کہنے لگے پھر اتنی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔
اب ان کو کھیر کی رنگت کو سمجھانا، چاہے بگلے سے سمجھائیں، چاہے دودھ سے سمجھائیں، چاہے چینی سے سمجھائیں، چاہے کسی اور چیز سے سمجھائیں، مجھے بتائیں آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو جو پیدائشی نابینا ہے؟ اس کو سرخ رنگت سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے جو عقل محدود ہے لامحدود کو کیسے پہچان سکتی ہے؟ اس لیے ماننا ہے، جہاں تک بات ہے کہ عقل میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو باوجود کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، فہم کا من نہیں ڈال سکتا، سوچیں لاغر ہیں، خیالات کمزور ہیں، اور علم بے بس ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العجز عن ادراکہ ادراکن، انسان جب چل چل کے تھک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میری بس کہا، یہی اس لینا ہے، یعنی اس کے ادراک سے عاجز آ جانا یہی اس کا ادراک ہے۔ بندہ کہے میری بس، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو جب بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میری بس، میں نہیں جو ہے وہ احاطہ کر سکتا، تو بندے کی بے بسی ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یقین بندے کو دیتی ہے۔ اس لیے اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ کرسی میں بیٹھا ہے اور 4 انگل بھی کرسی نہیں بچی بلکہ چیر چیر کر رہی ہے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ یہ تشبیہ کا عقیدہ، ہم اس کو مانتے، ہم تنزیہ کے قائل ہیں۔ منزہ، وہ منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے سبحان کی تشریح کے اندر، حضرت طلحہ نے حضور سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے تنزیہہ عن کل سوء، ہر کمی کجی کمزوری نقص سے اللہ کو پاک بتانا، یہ اللہ کا سبحان ہونا ہے۔ تو وہ سبحان ہے۔ اس لیے اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اس کے اندر سما گیا ہے تو پھر کرسی محاط ہو گئی، وہ محیط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ محیط نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات، اس کی جو کرسی ہے، اقتدار کی کرسی جو ہے، وہ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ کرسی اس کو گھیرے ہوئے۔ تو اس لیے ہم عقیدہ جو ہے وہ تنزیہ بلا تشبیہ کا رکھتے ہیں، یعنی اس کی کوئی مثل ہی نہیں جس سے مثال دیں۔ کوئی مثل ہو تو مثال دیں، جب کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر مثال کیسے دیں؟ تو اگر کوئی سمجھنے کے چکر میں پڑ جائے گا تو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے فرمایا تذکروا بآلاء اللہ، فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو۔ اگر ذات میں غور کرنے لگ جاؤ گے تو بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے نشانیوں کو غور کرو، یہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، یہ غروب کیسے ہوتا ہے، یہ مدار سے کیوں نہیں ہٹتا، یہ آسمان بغیر ستون کے کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کی صلابت، یہ زمین کا بچھونا، یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے پہاڑی سلسلے، یہ رنگ و نور کی دنیا، یہ کائنات، یہ آفاق و انفس کے اندر چھپے ہوئے دلائل۔ قرآن میں اللہ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، عرب والو تم تو اونٹوں سے تمہارا پالا ہے، اونٹ کو ہی دیکھ لو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اس کو کیسے ہم نے بنایا ہے، ذرا غور تو کرو، اس اونٹ کی خلقت پہ غور کرو تو اس کی نشانیوں میں غور کریں گے، اس کی ذات میں غور و تدبر نہیں کریں گے۔ اگر ذات میں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی ذات تو سمجھ سے بالاتر ہے، نشانیوں سے پتہ چلے گا۔ انسان اپنی ذات میں دیکھے تو کیا کچھ رکھا گیا ہے، یہ انگوٹھے کا نشان ہی دیکھ لے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، 2 اشخاص کے نشانے انگوٹھا کی لکیریں نہیں ملتی آپس میں۔ ایک درخت پہ کروڑ پتے لگے ہوئے ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ لے آئیں اور ان کو ان کا نقشہ لیں، وہ کروڑ پتے آپس کے اندر، اس کے اندر جو ریشے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ انسان کی زبان پہ پھیلے ہوئے پٹھے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی اعضاء دیے ہیں، انسان کا جو دل ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس دل کا کمپیوٹر تیار کیا جائے، اس دماغ کا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے۔ یہ اللہ نے ایک شخص کے اندر اتنا بڑا سسٹم لگا دیا ہوا ہے۔ تو اگر انسان ان نشانیوں کی طرف غور کرے تو اس کو پا لے گا، اور اگر ذات میں تفکر کرنے لگ جائے تو پھر بے بسی ہوگی، تھک کے عقل کا گھوڑا گر جائے گا۔ نہار جا کے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سفر بائدن داختن۔ شیخ سعدی فرماتے ہر جگہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جایا جا سکتا،
جب پہاڑی علاقہ آ جائے اور چٹانیں آ جائیں اور چوٹی پہ چڑھنا پڑے تو پھر گھوڑا لنگڑا کے گر پڑتا ہے، پھر اوپر سے لٹکی ہوئی رسی کو تھام کے جانا پڑتا ہے۔ تو سادی فرماتے ہیں جہاں تک عقل کا گھوڑا دوڑتا ہے دوڑاتے رہو اس کو، لیکن جب یہ مقام آ جائے پھر گھوڑے کو پھینک دو اور عشق کی کمان تھام لو، پھر تمہیں منزل نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ذات صفات میں منزہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا متصرف حقیقی ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، موت و حیات کا وہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے، اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر چشم زدن میں پوری دنیا کو ختم کر دے، اور چاہے تو چشم زدن کے اندر پوری کائنات کو تخلیق کر دے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان پہ قادر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں تحت قدرت ان پہ قادر ہے، کہ جو چیزیں تحت قدرت نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں کمزوری ہے، بلکہ ان چیزوں میں تحت قدرت نہیں تھی اس لیے ان کی تخلیق نہیں ہو سکی۔ اس کی مثال دوں، کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اتنا بڑا پتھر پیدا کر دے کہ جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے، کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو پھر وہ قادر ہونے کے باوجود اس پتھر کو اٹھانے سے عاجز ہوگا، اور اگر کوئی ایسا پتھر نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں گے آپ قادر نہیں ہے۔ تو اصل بات ہے کہ ایسا پتھر پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے باہر ہو، اس لیے قصور رب کی قدرت کا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تخلیق پا سکے، اس لیے اللہ ہر مقدور پہ قادر ہے۔ ہر وہ شے جس چیز میں نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرح کا ایک اور معبود بنانے پہ قادر ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیزیں تحت قدرت ہی نہیں ہیں، اور اس طرح جو عیوب ہیں، جس طرح جھوٹ کی میں نے بات کی، ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی سکتے۔ خلق کے جتنے بھی اعمال ہیں سب کا خالق اللہ ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جو برے اعمال ہوں ہمارے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، اور جو اچھے اعمال ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر مجھے شفا دیتا ہے، یا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو میں ایسی دوا استعمال کر دیتا ہوں جس سے شفا ہو جاتی ہے، نہیں کہا جب میں مریض ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو مرض کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اپنے رب کی طرف کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی تمام تر شانوں کے باوجود اور اپنے تمام تر کمالات کے باوصف کائنات کا متصرف حقیقی ہے، جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا زمانہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ ہے ہمارا توحید کے بارے میں ہمارا جو ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لیکن وقت کی تنگ دامانی۔ اب عقیدہ توحید نصیب ہے ہمیں، اور ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کو واجب الوجود، مستقل بذات اور مستحق عبادت مانتے جانتے ہیں۔ اب اللہ کا کوئی شریک اور کوئی ند ہم نہیں ٹھہراتے ہیں، کوئی اس کی ضد نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو یہ تو توحید کا عقیدہ ہے، اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید ایک زندہ قوت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صرف علم الکلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ توحید سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ تو پینے اور پلانے والی بات ہے۔ تو توحید جو ہے یہ ایک زندہ قوت کا نام ہے، اور توحید کا نور جب ایک بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں، اور اس توحید کے نور کا ظہور ہے جو بندے سے ہوتا ہے۔ یعنی توحید کے عقیدے سے پختگی جب انسان پاتا ہے، اس کا ایک فائدہ اور ایک ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ توحید کا فیضان ہے۔ اگر توحید راسخ ہے، اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے
اور یہ یقین ہے کہ ہر شے کا مدبر متصرف حقیقی اللہ ہی ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا جو کچھ ہوتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ اگر یقین ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ یقین ہے تو پھر انسان کسی بندے سے نہیں ڈرے گا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا، اس کے سینے میں صرف خوف اپنے رب کا ہوگا۔ یہ توحید کا لازمی نتیجہ ہے۔ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے سینے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر موجود نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا، شیر کے اوپر سوار ہے، ہاتھ میں اس نے سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا ہے، میرے پاس آ کر کے اس نے جو ہے وہ اپنی سواری کو جو شیر کی صورت میں تھی روکا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں ڈر گیا، تو وہ ہنس کے کہنے لگا، سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ڈرنے والی ہے، ایک شیر اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا۔ تو وہ بزرگ مسکرا پڑے، کہا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی ساری خدائی تیری ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو توحید کا نور نصیب ہو جائے اور پھر غیر اللہ کا ڈر اس کے سینے میں رہے۔ عقیدہ توحید کمزور ہوگا تو انسان غیر اللہ سے ڈرے گا، کبھی کسی کی قوت سے ڈرے گا، کبھی کسی کے وسائل سے ڈرے گا، کبھی کسی کی دولت سے مرعوب ہو جائے گا، کبھی کسی کے اسلحے سے مرعوب ہو جائے گا۔ انسان مرعوب رہے گا، مرعوبیت کی زندگی گزارے گا اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا، اور اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو سامنے 1000 کا لشکر بھی ہو، اور یہ شخص اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار رکھتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے رکھتا ہے، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، لیکن 1000 سے ٹکرا جائے گا، اس کا خوف اس کے سینے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، چونکہ اس کو یہ امید ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا کرم ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ اذعان اور یہ یقین اس شخص کو کمزور نہیں ہونے دے گا اور غیر اللہ کا خوف اس کے سینے سے نکال دے گا۔ یہ توحید کا ایک تقاضا ہے۔ توحید کا دوسرا تقاضا، اور یہ بنیادی تقاضا ہے، جب استحقاق عبادت صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ عقیدہ توحید کا لازمہ ہے، اگر یہ چیز شامل نہیں ہوتی ہمارے اعتقادات میں تو ہمارا عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ شامل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، صرف وہی مستحق عبادت ہے، تو جب یہ یقین ہے اور اذعان ہے تو پھر تقاضا ہوا عقیدہ توحید کا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنی پیشانی کو اس کی حضور جھکا دیں، نہ تو اس کی عبادت سے انکار کر سکیں، نہ سستی برت سکیں، اور نہ کسی اور کی عبادت کر سکیں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور شرک میں کبھی بھی مبتلا نہ ہوں، یعنی شرک فی العبادت، یعنی کسی اور کو عبادت میں ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے جتنا بھی جلیل القدر کوئی شخص کیوں نہ ہو۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ یہ پیشانی اللہ نے سجدے کے لیے بنائی ہے اور اپنے حضور جھکنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر یہ پیشانی اس کے حضور جھکتی رہے گی تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔ اقبال نے اس لمبے فلسفے کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اقبال کہتا ہے اس کے سامنے جھک جا، پھر تجھے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، ورنہ در در پہ ٹھوکریں تیرا مقدر ہوں۔ سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا پھرے گا، اس سے بھی یار تعلق رکھنے چاہیے، اس سے بھی ہونے چاہیے، اس سے بھی ہونے چاہیے، کس کس کو سلوٹ مارتا پھرتا ہے، کس کس کے سامنے تو سجدہ ریزیاں کرتا پھرتا ہے۔ اگر اس ایک کے حضور جھک جائے گا تو پھر تجھے کسی اور کے حضور جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ایک سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا۔ یہ توحید کا لازمہ ہے اور توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکنے پائے۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہی اپنے حضور جھکنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان کی عبادتوں کے مختلف طریقے ہیں، سارے طریقے انسان کی عبادت میں جمع کر دیے۔ درخت قیام میں، چوپائے رکوع میں، مینڈ کے تشہد میں، اور حشرات الارض وہ سجدے میں۔ اللہ نے انسان کی عبادت میں قیام بھی رکھ دیا، رکوع بھی رکھ دیا، تشہد بھی رکھ دیا اور سجدے بھی رکھ دیے۔
چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادتوں کی جامع ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے لیے بنایا اور قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ ہر شے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ جو چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں اس نے کوتاہی تو نہیں کی۔ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے، کبھی سورج نے اپنا مدار بدلا؟ چاند اس کے آنگن میں چاندنی بکھیرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کبھی چاند نے اپنی کرنیں اس سے سمیٹی؟ تارے اس کو چھاؤں دینے کے لیے اور اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے بنائے گئے، کبھی ستاروں نے جو ہے وہ اپنے مزاج کو بدلا؟ اس کو جو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہا ہے، اور جو مقصد تھا اس کی تخلیق کا یہ اس مقصد سے انحراف کرتا ہے۔ مالک اتنا کریم ہے، کبھی نہیں کہتا سورج کو، واپڈا والے تو 3 مہینے بل نہ دیں تو میٹر کاٹ لیں گے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا سورج تیری دھوپ اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا۔ کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تو اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ نافرمان ہے۔ کبھی نسیم صبح کو نہیں کہا کہ تیرے جھونکے اس گھر کا طواف نہ کریں، اس لیے کہ یہ میرا نافرمان ہے۔ اسے ہوائیں بھی پہنچ رہی ہیں، اسے پانی بھی پہنچ رہا ہے، بارش بھی اس کو مسلسل مل رہی ہے، سورج اور چاند کی چاندنی اور دھوپ اور تمازت اور حدت اور گرمی بھی اس کو پہنچ رہی ہے، درخت اس کے لیے پھل بھی دے رہے ہیں، زمینیں اس کے لیے سونا بھی گر رہی ہیں، پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی، وہ انکار کرے یہ اقرار کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سے منحرف نہیں ہوں گے۔ یہ انسان نکمہ ہے، اشرف المخلوقات ہو کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور شرک سے اجتناب کیا جائے۔ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، وہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے جب گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کہاں جانا ہے، وہ کوئی جگہ چھوڑ کے نہیں آئے ہوتے کہ کل یہاں آنا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے تے خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ جب اڑتے ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب صبح ہو جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بھروسے پہ اڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو پھر تمہیں اللہ اس طرح عطا کرے گا جس طرح وہ جانوروں کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہم جو کر رہے ہیں کام کاروبار، یہ اسباب کی دنیا، ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارا رزق اس پہ موقوف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مت یہ کوئی سمجھ لے کہ میں کام کرتا ہوں تو رزق ملتا ہے، نہیں کروں گا تو کہاں سے ملے گا؟ جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا کیسے ملے گا؟ جنگل میں گیا، دیکھا ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں، سوچا کہ اس کو کیسے رزق ملتا ہوگا۔ تجسس کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، شیر آیا، اس نے شکار کیا، پس خوردہ چھوڑ کے چڑھا گیا، لومڑی ریگی اور جا کے اس نے وہ جو پس خوردہ تھا شیر کا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب وہ بھی ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، جب تو لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دیتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے نہیں دے سکتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بھوک سے نڈھال ہوا، تیسرے دن خاطب سے آواز آئی میرے بندے جب میں لومڑی کو دے سکتا ہوں تجھے نہیں دے سکتا، لیکن لومڑی نہ بن شیر بن، خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا، ورنہ جو تیرے مقدر کا ہے وہ تو تجھے ملے گا، لیکن تو لومڑی نہ بن شیر بن۔ ہمیں شیر بننے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھٹنا باندھیں اور پھر توکل کریں، لیکن گھٹنے باندھنے پر ہم انحصار نہیں کر سکتے، یا جو ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کام کرتے ہیں تو ملتا ہے، یہ ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر دیکھے دانش مند سیانے، انگوٹھا چھاپ آدمی ہے اور بی ایڈ ایم ایڈ اس کا جو ہے وہ اس کی نوکری کر رہا ہے،
تو اگر سمجھداری، فہم، معاملہ فہمی سے رزق ملتا ہوتا تو یہ نوکر کیوں ہوتا؟ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ ہم اس پہ توکل کریں اور جب بھی رزق ملے کہیں ہمارے رب نے دیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب رزق آ گیا اور ریل پہ لگ گیا، ہم کہتے ہیں منڈا ہی بڑا محنتی ہے، بڑی محنت کی ہے، دن رات اس نے کیا تھا، اتنا کچھ تو ہونا ہی تھا، منڈا ہی بڑا محنتی ہے۔ اور جب کام ایک دم دھڑم گر جاتا ہے کہتا ہے کیا کریں، اللہ کی مرضی، اللہ کو منظوری ایسے تھا۔ جب کام ٹھپ ہوا تو پھر کہنے لگا کہ اللہ کو منظور ایسے تھا، اور جب کام چل رہا تھا اس وقت منڈے کی محنت آ گئی تھی۔ اور میاں دیکھ منڈا کیا کرے گا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اپنی تدبیروں کی شکست سے رب کو پہچانوں، یعنی میں ایک منصوبہ بناتا ہوں کہ یوں ہوگا لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے، کہا میں اس سے پہچانا ہے کہ کوئی رب موجود ہے، اپنے ارادوں اور تدبیروں کی شکست سے پہچانا ہے کہ کوئی موجود ہے، اس لیے اس پہ توکل کریں، اور اگر توکل کرنے کا حق ادا کر دیں، فرمایا اس طرح رزق دے کر کو عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک اور ضمنی بات عرض کرتا چلا جاؤں، وسیلہ جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ پر ہی مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کو توکل کے بعض لوگ خلاف کہتے ہیں۔ اگر یہ توکل کے خلاف تھا تو حضور اس کی تعلیم ہی کیوں دیتے؟ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، ترمذی میں ہے اور بھی کئی کتب میں، ایک نابینا آیا اور کہنے لگا حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے تو بہتر، اگر آکے تو ٹھیک ہے تجھے مل سکتی آنکھیں۔ اس نے کہا مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ میں جو 2 نفل پڑھا، اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھا، اور پھر حضور نے دعا دی اور کہا یہ دعا پڑھ۔ اس دعا کے اندر یہ لفظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو یہ حضور نے خود تعلیم دی، اگر توکل کے منافی ہوتا حضور خود تعلیم نہ دیتے۔ بعض لوگوں کو یہاں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ تو شرک ہے، حالانکہ وسیلہ کہتے ہیں ما یتقرب بہ، جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے، اس کے لیے وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ سیڑھیاں وسیلہ ہیں، وسائط ہے، چھت مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مقصود ہے، اس کے قرب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ وسیلہ شرک کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر وسیلہ مقصود ہوتا تو شرک ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد اعمال ہو سکتے ہیں، سجدے، نیکیاں، اچھائیاں، اپنے صدقے اور اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہاں سے اعمال ہے وسیلہ، یہاں ذوات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ٹوٹا پھوٹا سجدہ اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بہتر ہیں یا محمد عربی کا وسیلہ بہتر ہے؟ ہمارے اعمال میں جتنا مرضی حسن آ جائے، کیا وہ حضور کی عظمت کو چھو سکتے ہیں؟ اس لیے اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے، ذوات کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، حضور نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی۔ اور ایک اور روایت کے لفظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے چھم چھم بارش بھی نازل فرما دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چچی لگتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ، جب ان کی تدفین کرنے لگے تو حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور پھر دعا کی اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے، میرے وسیلے سے اور میرے سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے۔ تو توکل کے منافی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب پانے کا یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بہرحال اس عنوان سے پھر لمبی کبھی گفتگو ہوگی۔ الحب للہ والبغض للہ، جس سے بھی پیار کریں اللہ کے لیے اور جس سے بھی نفرت کریں اللہ کے لیے، یہ تقاضا ہے۔ اگر یہ معیار زندگی کا مسلمان کا بن جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا۔ الحب للہ والبغض للہ،
میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے، آپ میرے سے پیار کریں تو بس اللہ کی رضا کے لیے، پھر رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جب آپس میں ملے اللہ کے لیے ملے، جدا ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے مانگا جائے، کیونکہ جب وہ ہمارا حاجت مند نہیں، ہم اس کے حاجت مند ہیں، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، جو سورہ اخلاص جس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، اس کا مضمون اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم نے اس سے مانگنا ہے، ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ بلکہ حضور فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، ایک شاعر ہوا ہے عرفی، وہ کہتا ہے عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدا۔ جب گدا مانگنے کے لیے آتا ہے نا گداگر، تو اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں، تو عرفی اپنے انداز میں کہتا ہے کہ عرفی تو پریشان نہ ہو، یہ کتوں کا شور گدا کے رزق کو کم نہیں کرے گا۔ یہ عرفی کا ایک انداز ہے، لیکن ایک اور شاعر نے حد کر دی، وہ عرفی سے ہٹ کر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ کتے اور فقیر کا جھگڑا کیا ہے۔ کہتا ہے کتا فقیر کو کہتا ہے اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے، اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے۔ یہ ہے کتے اور فقیر کا جھگڑا، تم اور سمجھ رہے ہو لیکن جھگڑا یہ ہے۔ کتا کہتا ہے رب کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا، اپنے رب سے مانگا جائے، وہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ اس نے جب مجھ سے ہی مانگا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا تو اور تو کوئی در ہی نہیں ہے جس در پہ جائے۔ ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے، زلیخا کہتی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے خدا، اے میرے صنم، اے میرے بت۔ ساری رات گزر گئی، راتیں گزر گئی، دن گزرتے گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، حسن ظاہر ہو گیا، بڑھاپے کے آثار چہرے پہ جھریاں، روزانہ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے، کہتے یا صنمی یا صنمی۔ نیند کا آیا جھٹکا، زبان کھا گئی بل، کہنے لگی یا سامدی یا سامدی، اے میرے سمد، اے میرے سمد۔ کہا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، ملا دے یوسف اسے۔ یا اللہ یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، زبان بل کھا گئی ہے، تو یا صنمی کی بجائے یا سامدی کے لفظ آ گئے ہیں۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی ہوا میرا نام تو لیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا پھر؟ جا موڑ دے رخ حضرت یوسف کے گھوڑے کا، ایسے ملا دے یوسف، اس نے آج مجھے پکارا تو ہے نا۔ تو اس لیے اس سے مانگو جو جھولیاں بھرتا ہے، دنیا والوں سے مانگو گے تو اکتا جائیں گے۔ دنیا والے ایسے ہیں مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب فرما دو اگر نہیں مانگو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، اس لیے تم مانگو میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں۔ یہ تقاضا ہے توحید کا کہ اس سے مانگو تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ باقی کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ولیوں اور نبیوں کی چوکھٹ پہ لوگ کیوں جاتے ہیں۔ میاں ولیوں کی چوکھٹ اور نبیوں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو مانگنے اللہ سے ہی جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور اگر نام محمد کا وسیلہ ہوگا کرم اور دوبالا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اس وسیلے سے مانگیں گے تو کرم اور دوبالا ہوگا۔ تو آؤ اس سے مانگو، اپنی جھولیاں پھیلا دو، تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں بہت قریب آ جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، ہے حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، اس وقت ہم لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں جب وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اٹھو، سجدے میں پیشانی رکھو اور اللہ سے مانگو، تمہیں لطف سحر ملے۔ آج کا رمضان کا موسم آ گیا ہے، سحر کا اٹھنا اللہ نے آسان کر دیا، شیطان جو بند گیا ہوا ہے،
نفس سے تھوڑا بہت مقابلہ ہو جائے اور سحری کے وقت اٹھ جائیں، تنہائی میں مصلی بچھائیں، پھر آنسو بہائیں، پھر دیکھنا بہے ہوئے آنسوں کی وہ لاج رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑوں، کوئی اور در تو تھا نہیں جس در پہ جاتا، آخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ تو یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور جھولیاں پھیلا کے مانگیں۔ آئیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تیقن، اور یہ دولت ہی ایسی دولت ہے جب کسی مومن کے سینے کو منور کرتی ہے، پھر غیر اللہ کا ڈر اس کے سینے میں موجود نہیں رہتا ہے، اور پھر یہ تقاضے بھی خود بخود نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی غیر کی ملامت سے نہ ڈرے۔ ایک لفظ ہے لوگ کیا کہیں گے، ایک صاحب نے سنا ہوگا لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف لوگ کیا کہیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے عقیدہ توحید کمزور ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے، زمانہ ملامتیں کرتا پھرے لیکن اللہ کے حکم پہ اپنی جان بھی قربان کر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو یہ خیال کہ لوگ کیا کہیں گے، بعض کا ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ آڑے آتا ہے، حالات آڑے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ بعض لوگوں کو کوئی بات کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے گھر سے ہی بڑا مسئلہ ہے، میں نے کہا تو ابھی تک گھر کو ہی فتح نہیں کیا، اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو گھر والوں کو نہیں فتح کیا، تو آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی اس کو گھر سے مسئلہ بنا ہوا، ابھی بیوی سے مسئلہ بنا ہوا ہے، ابھی بچوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے، تو جو گھر کا ہی فاتح نہیں ہے تو اس نے جہان کو فاتح کیا کرنا ہے؟ اور تو محمد ربی کا شعر ہے، تو نے تو پوری کائنات کو تسخیر کرنا ہے، تو بھی گھر کے چکر سے نکل سکا؟ جی گھر والے نہیں مانتے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ عجیب چکر ہے۔ تو توحید کا یہ تقاضا ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ توحید کا نور جب سینے میں آتا ہے تو بندے کو پرواہ ہوتی ہے تو صرف اللہ کی پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، جب باری ہو قہاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ کیا ہمارے اندر یہ عناصر اربع ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے زمانے سے ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو مبارک ہو، لیکن ابھی ہم ابھی تک بیوی کو نہیں فتح کر سکے۔ ہم نے کیا زمانے کو تسخیر کرنا ہے، کیا کمندیں ڈالنی ہے ستاروں پہ، اور کیا جہان کو ہم نے اپنا نقش